بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے اندر شیر کو دیکھنا، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شیر کے ساتھ لڑائی کرنا، شیر کو اپنے گھر میں دیکھنا، شیر کو قتل کر دینا، شیر کے ساتھ لیٹنا، شیر کا بچہ گود میں لینا، اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں، تو ان کی الگ الگ تعبیریں ہوں گی۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہتے ہیں، انگلش میں لائن کہتے ہیں، پنجابی، ہندی، بنگالی اور سندھی زبان میں شیر کو شیری کہتے ہیں، جبکہ پشتو میں زمرے اور کشمیری میں شاہ کہتے ہیں۔ شیر کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ کسی کا شکار نہیں کھاتا، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اپنا کیا ہوا شکار بھی چھوڑ جاتا ہے، اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ یہ بڑا بہادر ہوتا ہے، بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی مناسبت سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بھی بہادر ہیں تو آپ کو بھی اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر فرمایا گیا۔ شیر مرغ کی آواز سے بڑا گھبراتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، آگ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے، اور اسی طرح شیر جو ہے یہ کسی ایسی عورت جس کو مینسز آئے ہوں اس کے قریب چاہ کر بھی نہیں جا سکتا۔ شیر اس کو ہر وقت بخار رہتا ہے۔ جی ہاں، اس کے متعلق میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اوپر میں کارڈ بھی اس کا میں دے دیتا ہوں اور نیچے لنک بھی میں پیش کر دوں گا، جو دوست چاہے وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ شیر کے بوڑھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم شیر کے متعلق 20 سچی تعبیریں سنتے ہیں۔ نمبر 1، شیر کو دیکھنا۔ خواب کے اندر شیر کو دیکھنا کبھی ظالم، غاصب اور جو دشمن ہے اس پر دلالت کرتا ہے، اور خواب کے اندر شیرنی کو دیکھنا یہ بے راہ عورت، جس عورت کا چال چلن درست نہیں ہے، اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شیر کو دیکھا ہے اور وہ شیر کو دیکھ کر بھاگا ہے لیکن شیر نے اسے نہیں دیکھا، تو ایسا خوف جو اس کے ذہن میں پہلے سوار تھا، اللہ کی رحمت سے اس خوف سے اس کو نجات ملے گی، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے اسے خوب حکمت ملے گی، دانائی ملے گی۔ اگر شیر کسی شخص کو خواب کے اندر پچھاڑ دے تو یہ دائمی بخار پر دلیل ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ شیر کا گوشت لے رہا ہے، یا اس کی ہڈی لے رہا ہے، یا اس کے بال لے رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بادشاہ یا کسی بڑے سردار حاکم سے یا دشمن سے اس کو مال ملنے والا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ اور اگر اسی طرح کسی نے یہ دیکھا کہ وہ شیر پر سوار تو ہے لیکن شیر سے ڈر رہا ہے، شیر کا خوف ہے اسے، تو اسے کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ وہ بغیر خوف کے شیر کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ بڑے امراض سے بچا رہے گا، اور اگر اس کو کوئی بڑا مرض ہے تو اللہ کی رحمت سے اسے شفا ملنے والی ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ شیر کسی اور کے گھر میں داخل ہوا ہے، تو اگر اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کی موت واقع ہونے والی ہے، اور اگر اس گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے تو اس گھر کو حاکم یا بادشاہ کی طرف سے خوف ملنے والا ہے۔ اسی طرح اگر شیر کو کوئی خواب کے اندر اپنے گھر میں دیکھے تو اس بات پر دلیل ہے جو خواب دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت سے اس کی عمر جو ہے وہ دراز اور لمبی ہوگی۔ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ اس نے شیر کا سر کھایا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت بڑی قوت اور طاقت اور کوئی بڑا منصب اور مال کثیر ملنے والا ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ جو شیر ہے وہ مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہے، تو جو بادشاہ وقت ہے یا جو بڑا کوئی سردار ہے اس کی طرف سے لوگوں پر ظلم ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے شیر کو قتل کر دیا، تو اللہ کی رحمت سے وہ تمام غموں اور پریشانیوں سے اس کو نجات ملنے والی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شیر بنتا دیکھے، خواب کے اندر وہ اپنے آپ کو شیر بنتا دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حقیقت میں جتنا منصب رکھتا ہے اپنے منصب کے مطابق وہ لوگوں پر ظلم کرے گا۔ اور اگر کسی شخص نے شیرنی کے ساتھ مجامعت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو عزت
رفعت، بلندی اور بڑا مقام ملنے والا ہے۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے شیرنی کا دودھ نکالا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ اس کو قرب ملے گا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ اس پر شیر چنگاڑ رہا ہے، شیر کی چنگاڑ سنی، اس کی خطرناک آواز سنی، تو اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے شیر کی چنگاڑ سنی ہے وہ بیمار ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے شیر کا بچہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے تو اس کی اب دو صورتیں ہیں۔ اگر تو اس کی بیوی حقیقت میں حاملہ ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور اگر وہ اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے تو وہ کسی ایسے بچے کی پرورش کریں گے جو کہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا۔